اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اور یاد رکھ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں وہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا یقیناً میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس زمانے کا حسن حسین میں ہوں، اس زمانے کا حسن حسین میں ہوں، جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی۔ قابل احترام صدر اجلاس، معزز حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، خلافت عافیت کا حصار ہے۔ حضرات، جن آیات کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ان میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے آغاز میں خالق حقیقی اور ملائک کا یہ مکالمہ ایک امر کی خوب وضاحت کرتا ہے کہ خلیفہ کے امن بخش وجود کے ساتھ اس قدر کشت و خون اور فساد کے بادل گھرے نظر آتے ہیں کہ ملائک بھی اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ دراصل اس طوفان بے تمیزی کا محرک کون ہے اور وہ کون سا حصار عافیت ہے جو اس جور و ظلم سے دھرتی کو پاک کرے گا۔ حضرات، تاریخ عالم شاہد ناطق ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے خلافت عافیت کا حصار کے مضمون کو اپنی غالب قدرت کے عجیب در عجیب ظہور سے اس قدر واضح اور روشن کر دیا کہ پھر کیا جن و انس اور کیا ملائک سب کو اپنی کم مائگی کا اعتراف کرتے ہوئے سر بسجود ہونا پڑا۔ یہ مضمون ایسا نہیں کہ ایک قصہ پاری نہ ہو، بلکہ ایسی جاری و ساری رود رواں ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور الحمدللہ ہم وہ خوش قسمت جماعت ہیں جو خلافت کے فیوز و برکات اور اس کے عافیت کا حصار ہونے کے ایمان افروز نظاروں کے عینی شاہد ہیں اور ہر آن اس کے نشانات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ احسان اس کے ہم پہ ہیں بے حد و بے کراں، جو گن سکے انہیں نہیں ایسی کوئی زباں۔ حضرات، خلافت کا نظام ایک بہت ہی مبارک نظام ہے جس کے ذریعے آفتاب نبوت کے ظاہری غروب کے بعد اللہ تعالیٰ ماہتاب خلافت کے طلوع کا انتظام فرماتا ہے اور اپنی جماعت کو اس دھکے کے اثرات سے بچا لیتا ہے جو نبی کی وفات کے بعد نوزائیدہ جماعت پر ایک بھاری مصیبت کے طور پر وارد ہوتی ہے۔ نظام خلافت وہ بابرکت آسمانی نظام قیادت ہے جو اللہ تعالیٰ جماعت مومنین کو ان کی روحانی بقا اور ترقی کے لیے عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک عظیم انعام ہے جو ایمان اور عمل صالح کی بنیادی شرائط سے مشروط ہے۔ اس خدائی محبت کی حیثیت ایک حبل اللہ کی ہے، اس خدائی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا جماعت مومنین کے لیے ان کے ایمان کی تصدیق بھی ہے
اور امن و امان اور روحانی ترقیات کی ضمانت بھی ہے۔ حضرات، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا خطرات و مصائب سے گھری ہوئی ہے۔ دور حاضر کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نہایت واشگاف الفاظ میں اعلان فرماتے ہیں کہ اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔ وہ واحد یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے اور وہ چپ رہا، مگر اب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھلائے گا۔ جس کے کان سننے کے ہوں سنے کہ وہ وقت دور نہیں۔ میں نے کوشش کی کہ خدا کی امان کے نیچے سب کو جمع کروں، پر ضرور تھا کہ تقدیر کے نوشتے پورے ہوتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس ملک کی نوبت بھی قریب آتی جاتی ہے۔ نوح کا زمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اور لوط کی زمین کا واقعہ تم بچشم خود دیکھ لو گے، مگر خدا غضب میں دھیما ہے۔ توبہ کرو تا تم پر رحم کیا جائے۔ جو خدا کو چھوڑتا ہے وہ ایک کیڑا ہے نہ کہ آدمی، اور جو اس سے نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے نہ کہ زندہ۔ حاضرین جلسہ، آج بنی نوع انسان کی حالت وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کی سی ہے کہ دنیا اس وقت ایک بہت بڑی تباہی کے کنارے پر کھڑی ہے۔ آج دنیا میں ایک بے چینی اور خوف کی فضا ہے اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ عالم انسانیت کو اس وقت دیگر دنیاوی ضروریات کے ساتھ ساتھ امن و آشتی اور خیر و عافیت کی جس قدر ضرورت ہے وہ شاید ہی اس سے قبل کبھی رہی ہوگی۔ تیسری عالمی جنگ کے خطرات پیدا ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال میں دنیا میں انسانیت کا ہمدرد اور اس کی بے لوث خدمت اور اس کی خیر و عافیت کے لیے دعائیں کرنے والا ایک مقدس آسمانی نظام خلافت احمدیہ ہے۔ آج دنیا میں امن عامہ کی جس قدر کوششیں خلافت احمدیہ نے کی ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا وجود ہی ہے جو دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے خطرات سے مدت سے مسلسل خبردار کر رہا ہے۔ امن، صلح جوئی اور آشتی کی کوششیں کرنے والا ایک ہی عالمی رہنما ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، مگر وہ جو اسے نہیں مانتے وہ ان کے لیے بھی ایسا ہی درد رکھتا ہے اور دعائیں کرتا ہے اور ان کے لیے بھی خیر چاہتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں صرف اور صرف خلافت احمدیہ ہی ہے جو عافیت کا حصار ہے۔ آج جب دنیا میں لادینیت عروج پر ہے اور لوگ اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول رہے ہیں اور اس کی وجہ سے انفرادی و اجتماعی بدامنی اور بے سکونی کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے پیارے امام دنیا کو حقیقی اثار عافیت یعنی خدا تعالیٰ کو پہچاننے کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جلسہ سالانہ جرمنی 2022 کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ پس حقیقی امن دنیا میں لانے کے لیے یہی عقیدہ اور اس پر عمل کارگر ہوگا کہ دنیا کا ایک خدا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ امن میں رہیں۔ حقیقی امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ایک بالا ہستی کو تسلیم نہ کیا جائے، جب تک اس کی محبت دل میں پیدا نہ ہو، اور یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ امن دینے والا ہے صرف اسلام نے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پیش کیا ہے۔ امن اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتا جب تک لوگوں کے اندر حقیقی مواخات پیدا نہ ہو، اور حقیقی مواخات ایک خدا کو مانے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ حضرات، سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے دنیا کے با اثر سربراہان مملکت کو بھی قیام امن کی طرف اپنے خطوط کے ذریعہ توجہ دلائی ہے۔
حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے امریکہ کے صدر کو مخاطب کرتے ہوئے تحریر فرمایا، دنیا میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ آپ کی طرف یہ خط روانہ کروں، کیونکہ آپ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر کے منصب پر فائز ہیں اور یہ ایسا ملک ہے جو سپر پاور ہے۔ اسی بنا پر آپ کو ایسے فیصلے کرنے کا اختیار ہے جو نہ صرف آپ کی قوم کے مستقبل پر بلکہ عالمی سطح پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر جنگ عظیم دوم کے بعد عدل و انصاف سے پہلو تہی نہ کی جاتی تو آج ہم اس دلدل میں نہ پھنستے جہاں ایک بار پھر خطرناک جنگ کے شعلے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ایسی صورتحال میں دنیا کی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے زیادہ ضروری بلکہ ناگزیر ہے کہ ہم دنیا کو اس عظیم تباہی سے بچانے کی کوشش کریں۔ بنی نوع انسان کو خدائے واحد کو پہچاننے کی سخت اور فوری ضرورت ہے، جو سب کا خالق ہے، جو انسانیت کی بقا کی یہی ایک ضمانت ہے، ورنہ دنیا تو رفتہ رفتہ تباہی کی طرف گامزن ہے ہی۔ میری آپ سے بلکہ تمام عالمی لیڈروں سے یہ درخواست ہے کہ دنیا میں امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام عالمی لیڈروں کو یہ پیغام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اسی طرح سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے کلیدی خطاب برموقع یارک یونیورسٹی اونٹاریو کینیڈا میں فرمایا، اگر ہم حقیقی طور پر امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انصاف سے کام لینا ہوگا، ہمیں عدل اور مساوات کو اہمیت دینی ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت فرمایا ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہمیں صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ وسیع النظری سے کام لیتے ہوئے دنیا کے فائدے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ فی زمانہ حقیقی امن کے قیام کے لیے یہی ذرائع ہیں۔ حضرات، نظام خلافت کی بنیادیں جہاں ایمان کی جڑوں میں پیوست ہیں تو دوسری طرف اس کی فصیلیں عرش الہی کو چھو رہی ہیں، جہاں خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت اور حفظ و امان کے جلوے ہر وقت جلوہ فگن ہوتے ہیں۔ بھری دنیا میں تنہا یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے، ہدایت یافتہ رہبر معین اپنی منزل ہے، خدا کے فضل کا سایہ ہمیشہ ہی رہے قائم، دعا کرتا ہوں انوار خلافت ہم پہ ہوں دائم۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی دعاؤں کے نتیجے میں اور آپ کے تسلی اور حوصلہ دینے والے الفاظ کے ذریعے سے افراد جماعت کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اور ان کو امن و امان کی ضمانت ملتی ہے، اور آدم دوران کے حضور افواج ملائک کے سر بسجود ہونے کے نظارے عالم وجود میں جلوہ افروز نظر آتے ہیں۔ مکرم منیر جاوید صاحب پرائیویٹ سیکریٹری حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، 4 مئی 2006 جمعرات کا دن تھا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اپنے فار ایسٹ ممالک کے دورے کے دوران ناندی فجی میں تھے۔ رات قریباً 2:30 بجے کا وقت تھا کہ ربوہ، لندن اور دنیا کے مختلف ممالک سے فون آنے شروع ہو گئے کہ اس وقت ٹی وی پر جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق ایک بہت بڑا سونامی طوفان فجی کے ساتھ والے جزائر ٹونگا میں آیا ہے، اور یہ طوفان طاقت کے لحاظ سے انڈونیشیا والے سونامی سے بڑا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو غرق کر دیا تھا اور دنیا کے کئی ممالک میں تباہی مچائی تھی۔ جب ٹی وی آن کیا تو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ یہ سونامی مسلسل اپنی شدت اور طاقت میں بڑھ رہا ہے اور صبح کے وقت ناندی فجی کا سارا علاقہ غرق کر دے گا۔ صبح 4:30 بجے جب حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نماز فجر کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے تو حضور انور کی خدمت میں اس طوفان کے بارے میں رپورٹ پیش ہوئی، اور جو پیغامات خیریت دریافت کرنے کے لیے فون پر موصول ہو رہے تھے ان کے متعلق بتایا گیا۔ حضور انور نے نماز فجر پڑھائی اور بڑے لمبے سجدے کیے اور خدا کے حضور مناجات کیں۔ نماز سے فارغ ہو کر مسیح کے خلیفہ نے احباب جماعت کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز واپس تشریف لے آئے۔ واپس آ کر جب ہم نے ٹی وی آن کیا تو ٹی وی پر یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اس سونامی کا زور ٹوٹ رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی شدت ختم ہو رہی ہے۔ پھر قریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد یہ خبریں آ گئیں کہ اس طوفان کا وجود ہی مٹ گیا ہے۔
بس اس دنیا نے عجیب نظارہ دیکھا کہ وہ سونامی جس نے اگلے چند گھنٹوں میں لاکھوں لوگوں کو غرق کرتے ہوئے سارے علاقے کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا تھا، خلیفہ وقت کی دعا سے چند گھنٹوں میں خود اس کا وجود مٹ گیا۔ اس روز فیجی کے اخبارات نے یہ خبریں لگائیں کہ سونامی کا ٹل جانا کسی معجزے سے کم نہیں۔ فضائے غم میں سکینت کے ابر لاتا ہے، دلوں کی کھیتوں میں تمکنت اگاتا ہے، وہ اپنے نور سے ایک شکل سی بناتا ہے، دلوں پہ مہر اطاعت وہی لگاتا ہے، وہ اپنا فیصلہ دنیا کو پھر سناتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے۔ حضرات، آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کی جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے ان میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ ان عظیم الشان نعمتوں کی برکت سے ایک تیسرا انعام اس جماعت مومنین کو یہ عطا ہوگا کہ جب بھی انہیں کسی وجہ سے حالت خوف سے گزرنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو حالت امن میں بدل دے گا۔ چنانچہ اس ضمن میں ہالینڈ کا ایک واقعہ ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اپنے خطبہ جمعہ 9 دسمبر 2011 میں فرماتے ہیں، گزشتہ دنوں جب میں یورپ کے دورے پر گیا تھا تو واپسی پر ایک جمعہ ہالینڈ میں بھی پڑھایا تھا، اور وہاں میں نے وہاں کے ایک سیاستدان، ممبر آف پارلیمنٹ اور ایک پارٹی کے لیڈر جن کا نام گیت ولڈر ہے کو یہ پیغام خطبہ میں دیا تھا کہ تم لوگ اسلام کے خلاف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو دریدہ دہنی میں بڑھتے ہو، گھٹیا قسم کی باتیں کر رہے ہو، دشمنی میں انتہا کی ہوئی ہے، اس چیز سے باز آؤ، نہیں تو اس خدا کی لاٹھی سے ڈرو جو بے آواز ہے، جو اپنے وقت پر پھر تم جیسوں کو تباہ و برباد بھی کر دیا کرتی ہے۔ وہ خدا یہ طاقت رکھتا ہے کہ تم جیسوں کی پکڑ کرے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس طاقت تو کوئی نہیں، ہم دعاؤں سے تم جیسوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس خطبے کے خلاصے پر مشتمل پریس ریلیز جو ہمارا پریس سیکشن بھیجتا ہے، ان کے انچارج جب یہ ریلیز بنا کر میرے پاس لائے تو باقی چیزیں تو انہوں نے لکھی ہوئی تھیں لیکن یہ فقرہ نہیں لکھا تھا۔ پھر ان کو میں نے کہا کہ یہ فقرہ بھی ضرور لکھیں کہ ہمارے پاس کوئی دنیاوی ہتھیار نہیں ہے، یہی میں نے کہا تھا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ تم اور تم جیسے جتنے ہیں وہ فنا ہو جائیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارا اپنے تمام مخالفین اور دشمنوں سے مقابلہ یا تو دلائل کے ساتھ ہے یا پھر سب سے بڑھ کر دعاؤں کے ساتھ۔ بہرحال یہ پریس ریلیز جو تھی یہ گیت ولڈر جو سیاستدان ہے اس نے بھی پڑھی، اور انہوں نے اپنی حکومت کو خط لکھا اور حکومت سے، ہوم منسٹر سے چند سوال کیے۔ جب یہ وہاں پریس میں آئے تو وہاں کی جماعت نے مجھے لکھا کہ اس طرح اس نے سوال کیے ہیں۔ لگتا تھا کہ جماعت والوں کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہے۔ اس پر میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر ہوم آفس والے پوچھتے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان بھی ہونے کی ضرورت نہیں، کھل کر اپنا موقف بیان کریں۔ بنیاد تو اس شخص نے خود قائم کی تھی جو غلط قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط فلمیں بھی بنائی ہیں، انتہائی سخت زبان اس نے استعمال کی تھی، اسلام کو بدنام کیا تھا۔ ہم نے تو اس کا جواب دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ خدا تعالیٰ اپنے نبی کی غیرت رکھنے والا ہے اور وہ پکڑ سکتا ہے، خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ بہرحال اس نے یہ سوال جو اپنی حکومت کو بھیجے تھے، اس کے سوالوں کا کچھ دنوں کے بعد حکومت نے جواب بھی دیا اور یہ وہاں اخبار میں بھی آ گیا۔ ولڈر نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ کیا یہ آرٹیکل کہ ورلڈ مسلم لیڈر سینڈز وارننگ ٹو ڈچ پولیٹیشین گیت ولڈرز، یعنی عالمی مسلمان رہنما کی ہالینڈ کے سیاستدان گیت ولڈر کو تنبیہ، آپ وزارت داخلہ ہالینڈ کے علم میں ہے؟ تو وزیر داخلہ نے اس کو جواب دیا کہ ہاں مجھے علم ہے، یہ آرٹیکل میں نے پڑھا ہے۔ پھر اگلا سوال اس کا یہ تھا، میرا نام لیا تھا کہ مرزا مسرور احمد نے یہ کہا ہے کہ تم سن لو کہ تمہاری پارٹی اور تمہارے جیسے ہر شخص بالآخر فنا ہوگا۔ یہ ولڈر نے منسٹر کو لکھا۔ پھر آگے اس کی تشریح خود کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے
کہ اس مفسدانہ بیان پر وزارت داخلہ اسلامی تنظیم کے خلاف کیا قدم اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ڈچ وزیر داخلہ نے جواب دیا کہ پریس ریلیز کے مطابق مرزا مسرور احمد نے کہا ہے کہ ایسے افراد اور گروہ کسی فساد یا دیگر سیکولر حربوں سے نہیں بلکہ صرف دعا کے ذریعے ہلاک ہوں گے۔ اس بیان پر میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھتا جو کہ فساد کو ہوا دیتی ہو یا باعث فساد ہو، اس لیے مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ میں احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف کوئی قدم اٹھاؤں۔ پھر تیسرا سوال اس نے کیا تھا کہ احمدیہ مسلم کمیونٹی ہالینڈ کا عالمگیر جماعت احمدیہ مسلمہ اور مسرور احمد سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ڈچ وزیر نے جواب دیا کہ احمدیہ مسلم جماعت ہالینڈ عالمگیر جماعت احمدیہ مسلمہ کا ہی ایک حصہ ہے۔ پس خلافت وہ قلعہ ہے جس کی فصیلیں خوف کی دسترس سے بلند تر ہیں۔ وہ خوف خواہ منافقت کا ہو یا عداوت کا، جنگ کا ہو یا سیاست کا، کسی گروہ کی طرف سے ہو یا بادشاہت کی طرف سے، ہر حال میں خلافت امن کے حصار کا نشان ہے۔ بڑی سے بڑی حکومت بھی اس کو نقصان پہنچا نہیں سکتی، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جو حکومت بھی خلافت حقہ سے ٹکرائی پاش پاش ہو گئی۔ حضرات، خلافت ایک ایسا شجرہ طیبہ ہے جو اس سے پیوند رکھتا ہے، خواہ وہ خطوط کے ذریعہ ہی ہو، خواہ وہ حضور کے لیے دعائیں کر کے اپنے آپ کو حضور کی مجلس میں رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو عافیت کے حصار میں رکھتا ہے اور اس کو دینی و دنیاوی حسنات سے نوازتا ہے۔ شجر سے جو رہے وابستہ وہ پھلدار ہو جائے، جو کٹ کر گر گیا بے دست و پا بیکار ہو جائے۔ خلافت سے عقیدت کی جو رسم و راہ رکھتا ہے، نہیں ممکن وہ خالی ہاتھ یا نادار ہو جائے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصل عزیز کے حالیہ دورہ امریکہ کے موقع پر ایک نوجوان نے خلافت کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں اس کو حاصل ہونے والی برکات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے، میری عمر جب 20 سال کے قریب تھی تو میں مذہب سے دور جانے لگا۔ جب میں طفل تھا تب بھی مجھے یاد ہے کہ میں مسجد میں کھیل اور سپورٹس کے لیے جاتا تھا، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو میں غائب ہو جاتا تھا۔ لیکن اب میں 90 منٹ کی مسافت اپنی گاڑی سے طے کر کے محض اس گھر سے مسجد آتا ہوں تاکہ میں عشاء کی نماز باجماعت ادا کر سکوں۔ جب میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس تبدیلی کا جائزہ لیتا ہوں تو خود ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہوں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصل عزیز کا گزشتہ دورہ امریکہ 2018 ہی میرے اندر اس تبدیلی کو جاگزیں کرنے والا موقع تھا۔ اس وقت اگرچہ مذہب کی طرف میری کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں پیزا ٹیک آؤٹ کی اپنی نوکری کو سکپ کر کے مسجد میں حاضر ہوتا تھا تاکہ میں حضور کا استقبال کر سکوں اور حضور کے پیچھے نماز پڑھ سکوں۔ جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوتا تھا اور حضور کو دیکھتا تھا اور حضور کے پیچھے نماز ادا کرتا تھا تو میں اپنے اندر امن اور روحانیت محسوس کرتا تھا۔ چونکہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا اور اپنی نوکری سے غیر حاضر رہتا تھا، اس لیے مجھے نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ لیکن اگرچہ میں اپنے اندر ضروری قابلیت نہیں رکھتا تھا، پھر بھی مجھے اس سے بہتر نوکری بینک میں سائبر سیکیورٹی کی مل گئی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ حضور کے قرب میں رہنے کی میری نیت تھی، جس کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں ایسی برکات کا مشاہدہ کیا۔ حضرات، اس واقعے سے ظاہر ہے کہ ہماری تمام تر ترقیات، چاہے وہ روحانی ہوں یا دنیاوی، محض اور محض خلافت کے ساتھ پنہاں رہنے کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہونے والی ہیں۔ حضرات، کینیڈا کی ایک جماعت سے ایک خاتون نے ایک مربی صاحب کو اپنا واقعہ سنایا۔ یہ واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ اس میں وہ کہتی ہیں کہ چند سال پہلے ہماری عائلی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آئے اور آپس میں اس قدر شدید اختلافات پیدا ہو گئے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا اور میں نے اب علیحدہ ہونا ہے۔ اسی دوران حضور کا کینیڈا کا دورہ آ گیا۔ حضور تشریف لائے، میں نے بھی ملاقات کی، درخواست کی اور ملاقات میں حاضر ہوئے تو میں نے یہ ساری صورتحال کیفیت بیان کی اور بچوں کے لیے دعا کی درخواست کی اور حضور کی خدمت میں فیصلہ بھی سنا دیا کہ میں نے تو علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حضور نے فرمایا، تمہارا خاوند کیا کہتا ہے؟ تو خاتون کہتی ہیں، میں نے کہا وہ تو صلح کی طرف مائل ہے، لیکن میں نے بس اب آخری فیصلہ کر لیا ہے، کوئی صلح نہیں، کوئی واپسی نہیں۔ حضور نے اس وقت فرمایا، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہے تو صلح کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہتی ہیں
کہ یہ عجیب ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں، صلح کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کہتی ہیں اب میرے سامنے سوائے سر تسلیم خم کرنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے ملاقات سے نکل کر خود ہی خاوند کو فون کیا اور اس سے صلح کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ان الفاظ میں ایسی تسکین رکھی اور ان الفاظ کو ایسی برکت بخشی کہ اس صلح کے بعد ہماری زندگی ہی بدل گئی ہے۔ اب ہمارے درمیان ایک ایسے پیار اور محبت اور مودت سے معمور تعلق کی بنیاد پڑ گئی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے ہر روز ہماری شادی ہو رہی ہے۔ کاش وہ لوگ جو خلافت کی اس نعمت سے محروم ہیں وہ یہ سمجھ سکیں کہ ایسے مواقع پر جب انہیں سمجھانے والا، ان کے لیے دعائیں کرنے والا اور ان کو تسکین کے کلمات عطا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو احمدیوں کے پاس ان کا خلیفہ ہوتا ہے جو ایک عظیم الشان نعمت کی طرح میسر ہے، اور یہ خلافت حقہ اسلامیہ احمدیہ کی نعمت ہے، اور یہی نعمت وجہ تسکین جان ہے۔ حضرات، حضور کے حالیہ دورہ امریکہ کے موقع پر زیان شہر کے ایک احمدی نوجوان کہتے ہیں، میری والدہ چند ماہ قبل اس دنیا فانی سے رحلت کر گئیں۔ میری والدہ مجھ سے جدا ہونے کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا اور میں اپنے جذبات کو قابو میں نہیں کر پاتا تھا، اور یہ میری زندگی میں سب سے بڑی آزمائش تھی میرے لیے، گویا کہ کوئی پہاڑ مجھ پر ٹوٹ کے گر گیا ہو۔ لیکن حضور انور کی تشریف آوری کے ساتھ یکدم میری کیفیت میں تبدیلی واقع ہوئی۔ حضور انور کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کے نتیجے میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری نمازیں روحانی اعتبار سے ترقی حاصل کر رہی ہیں، اور نماز میں میری ایک روحانی توجہ ہمیشہ قائم رہنے لگی۔ میری والدہ جب ہسپتال میں شدید علالت کے باعث داخل تھیں تب وہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ حضور کا تازہ خطبہ جمعہ ٹی وی پر لگاؤ، اور خلیفہ وقت کی اطاعت کی وہ ہمیشہ مجھے تلقین فرماتی تھیں۔ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا جو موقع ملا ہے وہ میری زندگی کے بہترین لمحات ہیں، کیونکہ وہ لمحے مجھے یاد دلاتے ہیں کہ اگرچہ میری والدہ گزر گئی ہیں لیکن پھر بھی خلیفہ وقت میرا خیال رکھنے کے لیے ہمہ وقت موجود ہے۔ میں سوچتا تھا کہ ماں کی محبت کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں، لیکن خلیفہ وقت کے وجود میں وہ محبت مجھے نظر آتی ہے۔ خلافت سہارا ہے ہم غمزدوں کا، اسے رکھ سلامت خدائے خلافت۔ حضرات، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے پریس سیکریٹری عابد خان صاحب حضور انور سے اپنی ایک ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور انور نے مجھے فرمایا، کل شام تمہارے جانے کے بعد فیملی ملاقاتوں کے آغاز کے کچھ ہی دیر کے بعد میری طبیعت بگڑنی شروع ہو گئی، اور ملاقاتیں چلتی رہیں، اور میری طبیعت آخر اس حد تک بگڑ گئی کہ مجھے ڈاکٹر شبیر صاحب کو بلانا پڑا۔ عابد صاحب نے حضور کو عرض کیا کہ حضور، طبیعت بگڑنے پر ہی آپ نے ملاقاتیں ختم کیوں نہیں کروا دیں؟ حضور نے کمال شفقت اور محبت سے فرمایا، احمدی احباب دور سے مجھ سے ملاقات کی غرض سے آتے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مایوس ہوں یا میرے لیے لمبے انتظار کریں، کیونکہ انہوں نے واپس لمبی مسافت طے کر کے واپس اپنے گھروں میں جانا ہے۔ اس لیے اگرچہ میری طبیعت خراب تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں ان تمام فیملیوں سے ملاقات کر سکا۔ اس روز کوئی فیملی ملاقات نہیں تھی، جس کی وجہ سے عابد خان صاحب نے عرض کیا کہ حضور اب تو آپ آرام کر سکتے ہیں۔ اس پر ہمارے محبوب امام نے فرمایا، مجھے اجتماع خدام کے لیے اپنے نوٹس کو فائنل کرنا ہے، اور اس کے 1-2 دن کے بعد میں اجتماع لجنہ کے لیے اپنا نوٹس تیار کرنا شروع کروں گا۔ اس کے بعد امریکہ دورہ کے لیے میں نے تیاریاں شروع کرنی ہیں، لہٰذا اب آرام کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ پھر عابد صاحب نے کہا کہ الحمدللہ حضور اب حضور بہتر نظر آ رہے ہیں، اور روٹین کے کام بھی حضور کے متاثر نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے جو کچھ فرمایا اس نے میرے وجود پر لرزہ طاری کر دیا اور ایک گہرے غم میں مبتلا کر دیا۔ حضور انور نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ میرے دل میں کیا تکلیف ہے، تم بس مجھے دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ سب ٹھیک ہے۔ یہاں پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز اپنی جسمانی تکلیف کا اظہار نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ ہمارے دل و جان سے پیارے آقا جو بطور خلیفہ وقت
دنیا کی موجودہ حالت سے آگاہ رہتے ہیں اور افراد جماعت کے مسائل سے باخبر رہتے ہیں، اور پیارے آقا ان تکالیف کو اپنے سینہ و دل میں محسوس فرماتے ہوئے ہمہ وقت خدا تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کرتے ہیں اور اپنے وجود پر طاری لعلک باخع نفسک والی حالت کا اظہار دوسروں پر ہونے نہیں دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! خلافت احمدیہ! زندہ باد! حضرت خلیفۃ المسیح الخامس! زندہ باد! حضرت خلیفۃ المسیح الخامس! زندہ باد! نعرہ تکبیر! حضرات، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے دنیا کے بے شمار ملکوں کے ایوانوں میں خود جا کر اسلام کی پرامن تعلیمات کے بارے میں بہت پر اثر خطابات فرمائے۔ ان کی وجہ سے آپ کو امن کے سفیر کا خطاب دیا گیا ہے۔ لاتعداد لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ حضور کی زبان مبارک سے اسلام کا تعارف سن کر آپ کی آواز ہمارے دل میں گھر کر گئی ہے اور ہمارے دل و دماغ اسلام کی تعلیم سے سرشار ہو گئے ہیں۔ صرف ایک اعتراف پیش کرتا ہوں۔ 2012 میں حضور انور نے بروسلز میں یورپین پارلیمنٹ سے خطاب فرمایا۔ اس موقع پر بشپ ڈاکٹر ایمن ہاورڈ جنیوا سوئٹزرلینڈ سے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز کے خطاب میں شمولیت کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار جن الفاظ میں کیا وہ توجہ سے سننے والے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ شخص جادوگر نہیں لیکن ان کے الفاظ جادو کا سا اثر رکھتے ہیں۔ یہ شخص جادوگر نہیں لیکن ان کے الفاظ جادو کا سا اثر رکھتے ہیں۔ لہجہ دھیما ہے لیکن ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ غیر معمولی طاقت، شوکت اور اثر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس طرح کا جرأت مند انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کی طرح کے صرف 3 انسان اس دنیا کو مل جائیں، آپ کی طرح کے صرف 3 انسان اس دنیا کو مل جائیں تو امن و امان کے حوالے سے اس دنیا میں حیرت انگیز انقلاب مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں کے اندر برپا ہو سکتا ہے، اور یہ دنیا امن اور بھائی چارے کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ خاکسار اپنے مضمون کا اختتام حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز کا ارشاد فرمودہ جماعت احمدیہ کے نام ایک پرمعروف وجد آفرین پیغام پر کرتا ہے، جو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے 7 سالہ جوبلی خلافت احمدیہ کے موقع پر عالمگیر جماعت احمدیہ سے فرمایا تھا۔ حضور فرماتے ہیں، پس اے مسیح محمدی کے ماننے والو، پس اے مسیح محمدی کے ماننے والو، اے وہ لوگو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیارے اور آپ کے درخت وجود کی سرسب شاخیں ہو، اٹھو اور خلافت احمدیہ کی مضبوطی کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہو، تاکہ مسیح محمدی اپنے آقا و متا کے جس پیغام کو لے کر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دو، دنیا کے ہر فرد تک یہ پیغام پہنچا دو کہ تمہاری بقا خدائے واحد و یگانہ سے تعلق جوڑنے میں ہے۔ دنیا کا امن اس مہدی و مسیح کی جماعت سے منسلک ہونے سے وابستہ ہے، کیونکہ امن و سلامتی کی حقیقی تعلیم، کیونکہ امن و سلامتی کی حقیقی اسلامی تعلیم کا یہی علمبردار ہے جس کی کوئی مثال روئے زمین پر نہیں پائی جاتی۔ آج اس مسیح محمدی کے مشن کو دنیا میں قائم کرنے اور وحدت کی لڑی میں پروئے جانے کا حل صرف اور صرف خلافت احمدیہ سے جڑے رہنے سے وابستہ ہے، اور اسی سے خدا والوں نے دنیا میں ایک انقلاب لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو مضبوط ایمان کے ساتھ اس خوبصورت حقیقت کو دنیا کے ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری جان خلافت پر فدا ہے، یہ روحانی مریضوں کی دوا ہے، اندھیرا دل کا اس سے مٹ گیا ہے، یہی ظلمات میں شمع ہدا ہے، حصار امن و ایمان و یقین ہے، کنارے عافیت حبل المتین ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔